الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی گئی ان میں یہ مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے دل میں عورتوں کی شہوت کو، محبت کو سب سے زیادہ بنا دیا ہے. حب کہتے ہیں الوداد المحبہ، موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ انسان حاضری میں اور پیٹھ پیچھے بھی اپنے محبوب کے ساتھ موافقت کرے. سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ المحبت معانقۃ الطاعۃ ومماینۃ المخالفہ. محبت کہتے ہیں کہ انسان فرما برداری کو اپنا لے اور مخالفت کو چھوڑ دے. محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلک الی شیء بکلیتک ثم ایثارک علی نفسک، کہ تمہارا کسی چیز کی طرف 100% میلان ہو جانا اور اس کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، اس کو محبت کہتے ہیں. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کو اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو فوقیت دیتا ہے. فرمایا اعلم ان من احب شیئا آثرہ وآثر موافقتہ. انسان کے دل میں سب سے کامل محبت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ. اللہ رب العزت سے محبت، اس نے تمہیں تمام نعمتوں، اس نے تمہیں کھانے پینے کی یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو فطری طور پر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو رکھ دیا گیا ہے. اس لیے انسان رب کو پوجتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پروردگار کو پوجے یا پتھر کے بتوں کو پوجے، مگر وہ پوجتا ضرور ہے، اظہار محبت نیاز مندی کرتا ضرور ہے. اس کے بعد دوسری محبت انسان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے والدین سے، اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نبی اسلام کے عشاق کی ایک جماعت کا نام ہے. جس کو دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دل لبریز نظر آتا ہے.
اس محبت کی انتہا یہاں تک تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ نے یہ دعا مانگی، اللہ ہماری بینائی کو چھین لیجئے، ہم آج کے بعد کسی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ کتابوں میں ہے انہ لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک صحابی فرمانے لگے، اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمیا، اے اللہ مجھے اندھا کر دیجئے کہ میں کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکوں، چنانچہ وہ اندھے ہو گئے۔ ایک اور حکایت میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم اعننی فلا ارا شیئا بعد حبیبی، اے اللہ مجھے اندھا کر دیجئے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، حتی القا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میری موت آئے میں اپنے محبوب ہی کے چہرے کو دوبارہ دیکھوں، فعمی مکانہ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ صرف مردوں کی بات نہیں، عورتیں اس سے بھی بڑی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے ان امرأۃ قالت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اکشفی لی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو ذرا کھول دیجئے، وہ جگہ دروازہ کھول دیں جہاں محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ فکشفت لہا، عائشہ لانا نے قبر کا دروازہ کھول دیا، فبکت، وہ عورت روتی رہی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ تو محبت کا یہ حال تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اتنا روئی کہ جان ہی دے دی، کہ محبتوں کی انتہا ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان کے دل میں محبتیں ہوتی ہیں۔ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ اولاد کی محبت ایک انمول مثال ہے۔ اسی طرح ایک محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ محبت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں سے بھی چھپے نہیں رہ سکتے، وہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس مرد اور اس عورت کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 5 سال کی عمر کے بچوں سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ لو کیا ہوتی ہے۔ اب اتنے چھوٹے معصوم بچے تو اس کی حقیقت سے واقف نہیں، لیکن اپنے تجربات اور مشاہدات کے مطابق جو انہوں نے جواب دیے وہ ذرا سن لیجئے۔ ایک بچے نے کہا کہ میرے ابو میری دادی کے پاؤں کے ناخن کاٹتے ہیں، شاید یہ محبت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے ابو میری امی کا نام مزے لے لے کر لیتے ہیں، شاید یہی محبت ہوتی ہوگی۔ ایک بچے نے کہا جب امی ابو کے لیے کافی بناتی ہیں تو ایک گھونٹ بھرتی ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ جب امی کہتی ہے کہ یہ شرٹ اچھی ہے تو ابو اکثر اسی کو پہنتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ کھانے کے میز پر میں نے دیکھا کہ ممی ڈیڈی کو چکن کا بہترین حصہ نکال کر دیتی ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ ممی دیکھتی ہیں کہ ابو کام سے آتے ہیں تو سمیلی ہوتے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے،
مگر پھر ابو کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ ممی مجھے سوتے وقت بہت زیادہ کس کرتی ہیں، شاید اس کو محبت کہتے ہیں۔ جس بچے کا جواب سب سے بہترین تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھے میاں رہتے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، فوت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے میاں دروازے پر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزرا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بیوی کہاں چلی گئی؟ تو میری بات کو سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی نہیں چھپا رہتا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اگر عورت کی یہ محبت مرد کے دل میں نہ ہوتی، نہ گھر آباد ہوتے، نہ فیملی بنتی، نہ رشتہ داریاں ہوتی، نہ معاشرہ قائم ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی یہ چاہت اور محبت خود پیدا فرما دی۔ چنانچہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم انتم من احب الناس الی، کہ اے اللہ کہ تم لوگ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ گویا گھر کی عورتیں اور بچے بندے کو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی الاسلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، النساء، بیویاں، والطیب، خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان غسل کر کے نہا دھو کے پھر خوشبو لگاتا ہے تو جسم معطر ہو جاتا ہے۔ پھر جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس سے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، غلط قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان 3 چیزوں سے ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جن کے جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک اور دل سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث پاک کے الفاظ نقل کیے ہیں، اس کو الداء والدواء میں نقل کیا ہے کہ فرمایا، اصبر عن الطعام والشراب، میں کھانے اور پینے سے صبر کر لیتا ہوں، ولا اصبر عنہن، لیکن بیوی سے میرا صبر نہیں ہوتا۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک دیندار انسان کے دل میں اتنی محبت بیوی کی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کھانا بھی صبر کر لے، پینے میں بھی صبر کر لے، لیکن بیوی کے معاملے میں اس سے صبر ہی نہ ہو۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کے اسم الظاہر کا مظہر ہے، جتنی چیزوں کا ظہور ہے یہ اس اسم کی جلوہ گریاں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے جمال کو دکھانے کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، پھل ہیں، میوے ہیں، پھول ہیں۔ انسان
کی رغبت ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو انجوائے کروں، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں اللہ نے ایک رغبت رکھ دی، سب سے کامل رغبت اللہ نے مرد کے لیے عورت میں رکھی، چنانچہ عورت کے اوپر الظاہر اسم کی تجلی پڑتی ہے اور مرد بے اختیار ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ ذرا مکتوب ایک دفتر اول میں سنیے کہ امام ربانی کیا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک طے کرنے کے دوران حق سبحانہ و تعالی نے اس خادم پر اسم الظاہر کی تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہوا، یہاں تک کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا، خاص طور پر عورتوں کے لباس میں بلکہ ان کے اعضاء میں جدا جدا ظاہر ہوا، اور میں اس گروہ یعنی عورتوں کا اس قدر مطیع اور فرما بردار ہوا کہ کیا عرض کروں، اور میں اس اطاعت اور فرما برداری میں بے اختیار تھا۔ اسم الظاہر کی تجلی کا جو ظہور اس طبقہ مستورات کے لباس میں ہوا، ایسا اور جگہ کہیں نہیں ہوا۔ جس قدر پاکیزہ اور عمدہ خصوصیات اور عجیب و غریب خوبیاں اس لباس میں ظاہر ہوئیں، اتنی کسی اور مظہر میں ظاہر نہیں ہوئیں۔ میں ان کے سامنے پگھل کر پانی پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے مردوں کے دل میں عورتوں کی فطری محبت پیدا کر دی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی اجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں جنتیں ملیں گی۔ اب یہ تو اللہ رب العزت کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے اس محبت کو اتنا شدید کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر بڑی آزمائش کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کمزوری سے مراد یہ ہے، کان اذا نظر الی النساء لم یصبر، کہ خاوند جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خاوند سے صبر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد کہ ہم نے اس کو کمزور بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا، ما ہمہ الا النکاح، ان کو تو نکاح کے سوا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بڑا ملک اور اس کی شاہی عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا، اتنی خوبصورت تھیں کہ لکھا ہے اجمل نساء العالمین، کہ سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، اپنے وقت کی مس یونیورس تھیں، مگر ان کا نکاح جب حضرت ہاجرہ سے ہوا تو ان کی محبت نے بھی ان کے دل میں گھر کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، کان ابراہیم الخلیل یزور ہاجرہ فی کل یوم من الشام علی البراق
لشغفہ بہا وقلت صبر عنہا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک براق دیا تھا، وہ روزانہ شام سے حرم کا سفر کرتے تھے اور ان کے دل میں ہاجرہ کی ایسی محبت تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہوتا ہے کہ جس کے دل میں چاہے جس کی محبت کو پیدا کر دے۔ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، پھر انہوں نے ایک اور سے نکاح کیا تو 100 ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، اور ایک ایسی بھی رات تھی کہ انہوں نے 90 بیویوں سے ملاپ کیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الیہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فقال عائشہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ اتنی محبت تھی کہ کسی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں لگاتے تھے۔ اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں بھی میرا بوسہ لیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس کو امام احمد نے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى عائشہ لم یتمالک عنہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عائشہ کو دیکھا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، ضرور ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبت دل میں پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اول حب کان فی الاسلام حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، اسلام میں سب سے پہلی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ نام حبیبۃ رسول اللہ، چنانچہ ان کا نام رسول اللہ کی محبوبہ پڑ گیا تھا۔ اتنی محبت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ چنانچہ اسی محبت کے بارے میں واقعہ ہے کہ باقی ازواج مطہرات یہ محسوس کرتی تھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی نظر عائشہ پہ پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں، اور انہیں اس بارے میں شکوہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی بستر پر ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیجا کہ آپ جائیں اور نبی علیہ السلام سے عرض کریں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، لیکن جو محبت کی نظر عائشہ پر وہ اوروں پہ نظر نہیں آتی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی۔ نبی علیہ السلام جیسے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی طرح بستر میں بیٹھے رہے اور بات سن کر اتنا کہا، اکنت تحبین ما احب، ہے بیٹی کیا تم اس چیز کو محبوب نہیں رکھتی جس کو تمہارے والد محبوب رکھتے ہیں؟ تو وہ تو صاحبزادی تھیں، کہنے لگی 100% میں اسی چیز سے محبت کروں گی۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا واپس چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند مجھے وہی پسند۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے زینب رضی اللہ عنہا کو بھیجا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ دار بھی تھیں اور اہلیہ بھی تھیں، 2 رشتے تھے۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ ام المومنین کی صداقت ہے، ان کا تقوی ہے، ان کی دینداری ہے۔ عام طور پر دیکھا کہ سوکن کے بارے میں بہت نیگیٹو ریمارکس کیے جاتے ہیں، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا کی صداقت دیکھیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر زینب آئیں
ولم ارى امرأة قط خيرا في الدين من زینب، اور دین میں بہتری کے معاملے میں ہم نے زینب جیسی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وَأَتْقَى لِلَّهِ، وہ اللہ سے بڑی ڈرنے والی تھی۔ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، اور بہت سچ بات کرنے والی تھی۔ وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تُسْتَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اپنے نفس کو مجبور کرنے والی تھی مجاہدے کے اوپر، اللہ کے راستے میں صدقے کے لیے، تقرب کے لیے۔ اتنی تعریفیں ان کی کر کے کہا کہ وہ آئیں تو انہوں نے آ کر کہنا شروع کر دیا، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت کی نظر ہمیں بھی مطلوب ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ پھر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ بہت زیادہ لاڈلی ہیں، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ مجھے اجازت دے بات کرنے کی۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عائشہ دونک فانتصری، اب اپنی مدد آپ کرو، اپنا دفاع کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں پھر یہ بتایا کہ یہ تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح کی جب میں نے بات کی تو میں نے دیکھا یتحلل وجہہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تمتما رہا تھا۔ پھر زینب واپس چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، آخر ہو جو ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسی محبت تھی کہ جو دلوں کو بے قابو کر دینے والی تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کے اوپر میں اختیار رکھتا ہوں، میں نفقہ ایک جیسا دیتا ہوں، میں وقت ایک جیسا دیتا ہوں، میں باقی چیزوں کا خیال سب کا ایک ہی جیسا رکھتا ہوں، فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جو چیز میرے قابو میں نہیں اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی فی الحب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ محبت کا معاملہ بندے کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فمحبت النساء کمال الانسان، کہ بیوی کے ساتھ محبت کا گہرا ہونا یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے۔ جو جتنا نیک پرہیزگار انسان ہوگا اس کے دل میں بیوی کی محبت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس محبت کی مثالیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جلولہ کی باندی ملی، وہاں کی عورتیں بہت اچھے اخلاق والی خوبصورت ہوتی تھیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے باندی ملی فما صبرت ان قبلتها والناس ينظرون، کہ مجھ سے صبر ہی نہ ہو سکا، لوگ دیکھ رہے تھے مگر میں نے بڑھ کر اس کا بوسہ لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، مد یدہ، بیویاں موجود تھیں مگر آپ نے محبت سے اپنا ہاتھ کسی ایک بیوی کے جسم پر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا ہونا نہ ہونا یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ ان دلوں کے مالک کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت پر منحصر ہے۔ چاہتے ہیں تو محبت دے دیتے ہیں، ایسی محبت کہ جو ام سلیم کو ملی اپنے خاوند کے ساتھ۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنی بیوی سے جدا ہوئے، تجارت کے سفر کے لیے، بیوی حاملہ تھی، آخری ایام تھے، جب مہینے دو بعد واپس آئے تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، مگر اللہ کی شان کہ جس دن انہوں نے گھر پہنچنا تھا اسی دن چند گھنٹے پہلے معصوم چھوٹے پیارے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب بیوی سوچ رہی ہے میرا خامد اتنے عرصے کے بعد گھر واپس آئے گا،
اگر اس نے بیٹے کو مردہ دیکھا اس کو دل پہ صدمہ ہوگا، اس کو خوشی کی بجائے غم ملے گا۔ اور ان کو کفن پہنا کر چارپائی کے اوپر لٹا دیا، پھر اس کے حتیٰ کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگیں اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگیں وہ سکون میں ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا جو ذو معنی تھا، اصل میں تو وہ فوت ہو چکا تھا، مگر انہوں نے کہا وہ سکون میں ہے۔ خاوند سمجھا سو رہا ہوگا، رات کا وقت ہے، بچے کو کیا جگانا، صبح اٹھوں گا تو دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے۔ ذرا غور تو کیجئے، کائنات میں یہ ایک انوکھی مثال ہے۔ ماں کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور ماں اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کا دل خوش کر رہی ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو اللہ نے میاں اور بیوی کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ کائنات میں ایسی محبت کی مثال نظر نہیں آتی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند کو کہا اللہ اگر کسی کو امانت دے تو پھر اس کو خوشی سے واپس کرنا چاہیے یا غم زدہ ہو کر؟ کہا نہیں، خوشی سے کرنا چاہیے۔ پھر بتایا اللہ نے بیٹے کی امانت دی تھی، اس نے واپس لی، اب اس کو آپ جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ ابو طلحہ حیران ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بات بتائی، محبوب نے دعا دی۔ اس رات کے ملاپ میں اللہ نے پھر ان کو اور اولاد عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے 9 بیٹے قرآن اور حدیث کے حافظ دیکھے۔ اللہ نے ایسی برکت نسل میں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو محبت ایسی دے دیتے ہیں کہ بیوی بچے کی لاش بھی پڑی ہے پھر بھی خاوند کے دل کو خوش کرنے میں لگی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو خاوند کے دل سے بیوی کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح نبی علیہ السلام نے اپنی کزن زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ کر دیا تھا۔ اتنی خوبصورت تھیں، اچھے اخلاق والی تھیں کہ ان کی تعریفیں تو آپ نے ابھی سن ہی لیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں اچھے کومنٹس دیتی تھیں۔ اتنی خوبصورت بیوی، اچھے اخلاق والی بیوی، مگر اللہ نے خاوند کے دل سے محبت کو ہٹا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا زید تم اپنی بیوی کو آباد کرو، امسک علیک زوجک، تم اپنی بیوی کو اپنے پاس بساؤ، گھر آباد کرو۔ مگر اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید کا دل ہی بیوی سے بھر گیا چنانچہ ان میں جدائی ہو گئی، پھر اللہ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام والد بھی ہیں، نبی علیہ السلام محسن انسانیت پیغمبر علیہ السلام ہیں، آپ خاوند کو سمجھاتے ہیں کہ بیوی سے محبت کرو، گھر میں بساؤ، مگر خاوند کے دل سے محبت نکال لی گئی، وہ اپنی بیوی کو جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو ایسی محبت کہ بچے کی وفات کے باوجود بیوی خاوند کے ساتھ وقت گزارتی ہے، محبت کو نکال لیتے ہیں تو پھر بیوی اپنے خاوند کے پاس رہ ہی نہیں سکتی، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے دن بین اصابع الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس لیے ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر فرمانے لگے سبحان مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے تو پاک ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی، مگر آپ نے زید کے دل کو ان سے پھیر دیا،
اس کو ان کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دلوں کا معاملہ دلوں کے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صاحب امیر المومنین عمر بن الخطاب لانو سے پاس حاضر ہوئے، یا امیر المومنین رأیت امرأۃ فعشقتها، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ فقال، عمر لانو نے جواب دیا، ذالک ما لا تملک، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو کے بارے میں آتا ہے، اشترا جاریتن رومیہ، انہوں نے روم کی ایک جاریہ باندی خریدی، فکان یحبها حبا شدیدا، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ فوقعت ذات یوم ان بغلۃ لہ، ایک دن وہ عورت سواری پہ سوار تھی، نیچے گر گئی۔ فجعل یمسح التراب عن وجہها، عبداللہ ابن عمر لانو اس عورت کے چہرے سے مٹی کو صاف کرنے لگے۔ اندازہ تو لگائیں کتنی محبت دل میں ہے کہ خامد آگے بڑھتا ہے، عورت کے چہرے سے مٹی کو صاف کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے دل میں محبتیں رکھ دی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، وہ ہنسنے لگ گئیں، فرمانے لگیں کہ نبی علیہ السلام روزے سے ہوتے تھے، پھر بھی اپنی کسی ایک بیوی کو محبت سے بوسہ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں میں جب محبت ڈالتے ہیں، میاں اپنی بیوی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا ہی نہیں سکتا، رک ہی نہیں سکتا۔ یہی کیفیت عورتوں کے دل میں ہوتی ہے کہ خامدوں کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ بیٹے کی وفات کا صدمہ برداشت کر لیتی ہیں، مگر خامد کے دل کو خوش کر دکھاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ نہ ہی کرتی ہیں، مگر ان کی نا میں اصل ہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ اس کا حدیث پاک میں تذکرہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے ام حوا کو بنایا تو فرشتوں نے ام حوا سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں آدم کی محبت ہے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ وفی قلبہا اضعاف ما فی قلبہ من حبہ، جتنی محبت آدم علیہ السلام کے دل میں حوا کی تھی، حوا کے دل میں اس سے کئی گنا زیادہ محبت تھی، مگر حیا اور شرم کی وجہ سے کہہ دیا نہیں۔ تو یہی ایک صفت ام حوا کی بیٹیوں میں آ گئی، دل میں محبت اچھل رہی ہوتی ہے، بے قابو ہو رہی ہوتی ہیں۔ خامن پوچھتا ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ نہیں، یہ نا ان کے شرم کا ایک حصہ ہے، حقیقت میں تو وہ ہاں کہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے تو قریب ہوتی ہیں۔ چنانچہ خیزران ایک باندی ہے، مہدی نے اس کو آزاد کر کے اپنی ملکہ بنا لیا۔ ایک مرتبہ خیزران کہنے لگی، میں نے تمہارے اندر کبھی کچھ خیر نہیں دیکھی، سوچئے تو صحیح، کہاں نوکرانی ہے اور کہاں ملکہ بنتی ہے ملک کی، اور پھر کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اسی طرح المعتمد بن عباد ایک وقت کا حاکم ہے، برمکیہ اس کی باندی ہے، گھر کی نوکرانی ہے، اس کو پسند آئی، آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اور خوب محبت دی۔ حالت یہ تھی کہ یہ ملک کی ملکہ بن گئی، اسے مٹی سے کھیلنے کی عادت تھی، کہنے لگی کہ مجھے مٹی لا کے دو۔ بادشاہ کو عجیب لگا کہ میری بیوی مٹی سے کیسے کھیلے گی۔ اس نے حکم دیا کہ خوشبو کی مٹی تیار کی جائے، چنانچہ اسپیشل خوشبو سے ایک مڈ تیار کی گئی، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم کھیل لو۔ پھر بھی ایک دن برمکیہ اپنے خامند کو کہنے لگی، میں نے تمہارے اندر کبھی خیر نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، وہ خوشبو والی مٹی کا دن تو ذرا یاد کر لو۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے، شاید اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خامند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ یہ فطرت ہوتی ہے نہ کرنا، یہ فطرت ہوتی ہے یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں کیا آپ نے میرے لیے، حالانکہ دل کے اندر ان کے یہی ہوتا ہے
کہ اس جیسا خامد تو مجھے دنیا میں مل نہیں سکتا۔ لہذا شریعت نے کہا کہ خامد کو حلیم اور صبور بن کر رہنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیویوں کے محمل مزاجی کے ساتھ معاملہ ہو۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو محبت و پیار سے زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ شریعت نے کہا خیرکم الطفکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرم معاملہ یعنی اخلاق والا کرتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے بیوی خامند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خامند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ چنانچہ شریعت محبتوں کا میسج دیتی ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم نفرتوں سے بجائے، ایک دوسرے سے آرگومنٹس کی بجائے، ایک دوسرے سے جھگڑے کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، محبتوں کی زندگی گزارو۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو اچھا وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو منا لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خاتون جنت میں جائے گی کہ جس کا خامن ناراض ہو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ تعلیمات تو دیکھیے دین کی کتنی خوبصورت ہیں۔ شریعت کیا چاہتی ہے کہ میاں بیوی اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر رہیں، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزاریں۔ کوئی روٹھے تو دوسرا اس کو راضی کر لے، اس کو جا کر کہے اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزاریں۔ یہ میاں بیوی کی محبتوں کی انتہا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان کے دلوں کی محبتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ام المومنین ہے، ان کے سگے والد حضرت سفیان ان کو ملنے کے لیے آئے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے چارپائی پر بیٹھنے لگے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بستر کو لپیٹ دیا۔ والد حیران ہے، بیٹی باپ کے آنے پہ تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، تم اس بستر کو لپیٹ رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا ابو یہ کائنات کے سردار کا بستر ہے، آپ شرک کی نجاست سے لچڑے ہوئے ہیں، آپ اس بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ثابت کر دیا خامن کی محبت کیا ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب آخری بیماری میں بہت زیادہ بخار کی حالت میں تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہنے لگی کاش کہ یہ بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں بیوی کے دل میں خامد کی، خامد کے دل میں بیوی کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کو خدیجہ الکبریٰ جیسی آواز سنائی دی، فرمایا عائشہ یہ خدیجہ جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کی بہن حالہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنی جوان اور خوبصورت بیویاں موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ اندھیرے میں تھے خدیجہ کے دل میں اس وقت ایمان کا نور تھا، جب لوگ مجھے غیر سمجھتے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سمجھا، مجھے اپنے ساتھ اس نے رکھا، مجھے اپنی محبت دی۔ چنانچہ انی قد رزقت حبھا، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ غور کے قابل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرما رہے ہیں
اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی. اتنا عرصہ ان کی وفات کو ہو گیا، آج ان کی آواز جیسی آواز سن کر مجھے وہ یاد آ گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. چنانچہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مقلب القلوب دلوں میں محبت ڈال بھی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے دلوں سے ہٹا بھی لیتا ہے. اسی لیے صحابہ اور صحابیات کتنی محبتوں بھری زندگی گزارتے تھے کہ جب خاوند کی وفات ہو جاتی تھی تو بیویاں اس کے بعد دوسرا نکاح ہی نہیں کرتی تھیں، اگرچہ ان کے پاس نکاح کے پیغام آتے تھے. چنانچہ سیدنا عثمان غنی لانو کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، انی رأیت الحزن یبلا کما یبل الثوب، کہ مجھے ایسا غم ملا ہے جس نے مجھے یوں ادھیڑ دیا جس طرح کوئی پرانا کپڑا ہوتا ہے. پھر کہنے لگیں، واللہ لا یقعد رجل منی مقعد عثمان ابدا، اللہ کی قسم جس طرح عثمان کا میرے ساتھ تعلق تھا اب کوئی مرد میرے ساتھ وہ تعلق نہیں کر سکے گا. اتنی تو محبت تھی خاوند کی، خاوند نے اتنے تو پیار سے رکھا ہوا تھا، اس کی یادیں دل میں سمائی ہوئی تھیں. قسم اٹھا کر کہتی ہیں میں کسی سے پھر نکاح نہیں کروں گی. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی، وہ اسٹیٹ کے چیف ایگزیکٹو بنے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا. کہتے ہیں لم یکن فی النساء احسن منہا مضحکا، کہ ایک تو نائلہ رضی اللہ عنہا خوبصورت بہت تھیں، دوسرا ان کی جو سمائل تھی وہ سب عورتوں کی سمائل سے زیادہ خوبصورت تھی، مسکراتی تھیں تو ان کا حسن بڑھ جاتا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا. انہوں نے کہا میں عثمان کے بعد اب کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی. انکار کر دیتی ہیں. کوئی جا کے تو پوچھے اس بیوی سے، تیرے لیے اتنی اچھی اپرچونٹی ہے، وقت کا سردار، وقت کا بادشاہ، وقت کا بڑا، وہ نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، مگر وہ اپنے میاں کی یادوں میں اتنی گم تھیں، چاہتی تھیں کہ ہم نے اتنی محبت کی زندگی گزاری، اب میں جنت میں جا کر انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزاروں گی. عبداللہ ابن زبیر عنہ کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یا احسن الناس صغراً، ان کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ اتنے انسانوں میں شاید کسی کے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو. وَأَتَمَّهُمْ جَمَالًا، اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کے اوپر حسن کی حد ہو گئی تھی. جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہو گئی، عبد الملک بن مروان جو وقت کا حاکم ہے اس نے رشتہ بھیجا، اس نے آگے سے منع کر دیا، مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بعد کسی سے نکاح نہیں کرنا. ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں میں ایک دل کی چاہت بیان کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کرو. کہنے لگیں کہ میرا پہلا نکاح میرے ماں باپ نے آپ سے کر دیا تھا اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، لیکن اب میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کی محبت سے اتنی دیوانی بن گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیوی بنوں. پلیز میں آپ کو نکاح کی دعوت دیتی ہوں، جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو اتنا محبت سے رکھتے تھے، پیار سے رکھتے تھے. وہ وش کرتی تھیں ہم اسی بندے کی نکاح ہی میں بقیہ زندگی گزار دیں گی اور جنت میں اسی کی بیوی بن کر رہیں گی. چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ جوان العمر تھیں. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، المرأۃ لآخر زوجہا، کہ عورت اپنے آخری شوہر کے پاس جنت میں رہے گی. میں جنت میں ابو دردہ کے سوا کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. ان باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسی محبتوں بھری زندگیاں ہوتی تھیں کہ بیویاں اپنے خاوندوں پہ جان چھڑکتی تھیں. چنانچہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، ان کی بیوی فاطمہ بنت الحسین نے ان کی قبر پر 1 سال تک متواتر تلاوت کی.
تلاوت کرتی رہتی تھیں، خاوند کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی۔ اسماعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، آواز اس کی بہت خوبصورت تھی، لیکن خاوند کے بعد کہنے لگیں اللہ تتکلم بعدہ ابدا، میں اپنے خاوند کی وفات کے بعد کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اشاروں سے بات کرتی تھی، بولتی نہیں تھی۔ اس کو اخبار النساء میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ان کی بیوی جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بہن تھی، اور اللہ نے مال کی دولت کی ریل پیل کر دی تھی، عمر لانا نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جتنا مال ہے یہ سب انہوں نے بیت المال سے دیا، میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں، اب تمہارے پاس چوائس ہے، تم اپنے ڈائمنڈ اپنے پاس رکھو، سونے چاندی کے زیور اپنے پاس رکھو، اپنے مال دولت کو اپنے پاس رکھو، یا پھر تم خود میرے نکاح میں رہو۔ جب انہوں نے یہ چوائس دیا تو ان کی بیوی فاطمہ کہنے لگی کہ جتنی محبت مجھے آپ سے ہے اس سونے چاندی کی کیا قیمت ہے، جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ اس نے بیت المال میں جمع کروا دیا، بتا دیا کہ دیکھو بیوی کے دل میں خاوند کی محبت کیسی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کان مثلا فی حسنہا و جمالہا، وہ اپنے حسن میں اور اپنی جمال میں وقت کے میں مثال دی جاتی تھی کہ اس جیسی خوبصورت عورت، مگر اللہ نے اس کے دل میں خاوند کی محبت ڈالی تھی۔ اس طرح صحابہ اور صحابیات اپنی محبتوں بھری زندگی گزارتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ انہی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں چمکتے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، تمہارے سامنے سونے کے پیالے اور سونے کے گلاس لائے جائیں گے۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، اس میں وہ مشروب ہوں گے جو تمہارا دل ان کو پسند کرے گا۔ وتلذ الاعین، جنت میں وہ ہوگا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وانتم فیہا خالدون، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اے پاکیزہ زندگی گزارنے والے میرے بندو، تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت ہم نے تمہیں اس کا وارث اس لیے بنایا تم دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ تو شریعت یہ پیغام دیتی ہے کہ میاں بیوی نکاح ہو گیا، جتنی محبتوں کی زندگی گزاریں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا جہاں میاں بیوی میں محبت زیادہ ہوگی وہاں زنا والا گناہ نہیں ہوگا، جہاں محبت پتلی ہوگی زنا کے گناہ سے میاں بیوی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اصل مقصد جو آج آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آج کل جس عورت سے پوچھو خاوند کے شکوے، خاوند کی شکایتیں، خاوند وقت نہیں دیتا، خاوند دھیان نہیں دیتا، خاوند کو گھر میں دلچسپی کوئی نہیں، میں بن سنور کے بیٹھتی ہوں، خاوند آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ وہ خدا کی بندی، تجھے اتنے جو شکوے شکایتیں ہیں کبھی سوچنے کی بھی تکلیف گوارا کی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے حسن دیا، تمہیں اللہ نے مال دیا، تم بن سنور کے تیار بیٹھی ہوتی ہو، پھر خاوند کی محبت کی نظر سے کیوں محروم ہو؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی، بال کٹواتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، غیر محرم مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے حکموں کو توڑے گی تو اللہ کی رحمتیں برسنے کی بجائے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ جس چہرے پر اللہ کی لعنت برسے خاوند اس چہرے کو محبت کی نظر سے کیسے دیکھے گا؟ جو عورت بے پردہ ہے، جو عورت میسجز کرتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ محبتوں کے جو ہے وہ پیمان بھرتی ہے،
غیر محرم کے ساتھ گندے تعلقات میں لگی ہوئی ہے، کیا یہ اس قابل ہے اللہ کے اسم جو ہے ظاہر کی اس کے اوپر تجلی پڑے اور اس کا خاوند اس کو مسکرا کر دیکھے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ سزا کے طور پر اس کے دل سے خاوند کی محبت نکالتے ہیں، تو روتی پھر رہی ہوتی ہے، کبھی تعویذ مانگتی ہے، کبھی ادھر سے دعائیں کرواتی ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، آنسو نہیں تھمتے، کیوں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہو؟ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کا در چھوڑ کے جاؤ گی، ہر جگہ ذلت اٹھاؤ گی، ہر جگہ سے دھکے ملیں گے، ہر جگہ سے نفرتیں ملیں گی۔ محبت چاہتی ہو، آؤ اپنے رب سے محبت کر لو، اپنے رب کی فرما بردار بندی بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے 5 وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر سجدے کیا کرو، پھر دامن اٹھا کے جب تم مانگو گی اللہ کو تم پہ پیار آئے گا، اللہ انعام کے طور پر تمہاری محبت تمہارے خاوند کے دل میں ڈال دیں گے، خاوند کی نظر پڑے گی، مسکرا کے دیکھے گا، خاوند تمہارے تمہیں دیکھ کر صبر نہیں کر سکے گا، گلے لگائے گا۔ یہ محبتیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اصل حقیقت کو بھولنے کی وجہ سے آج جس گھر میں دیکھو پریشانیاں ہیں، ہماری پریشانیوں کا بنیادی سبب دین سے دوری ہے، فسق و فجور کے کام ہیں۔ آج کی عورت کو سنت کا پتہ نہیں ہوتا، آج کی عورت رسم و رواج جانتی ہے، آج کی عورت غیر انگریزوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو اپناتی ہے، بچوں کو بھی اسی راستے پہ لگاتی ہے۔ اے کاش یہ اپنی حقیقت کو سمجھتی کہ میری زندگی کا سکون کس میں ہے، تو یہ اللہ کے در کو پکڑ لیتی۔ یہ اللہ سے بے وفائی کرنے والی، ذرا غور تو کرو اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ بیٹی پیدا ہوئی اللہ کے حبیب کے ذریعے سے، اللہ نے کہلوا دیا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہوئی، بیٹی بنی، شریعت نے کہا باپ اگر گھر میں کوئی چیز لائے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو وہ بیٹی کو پہلے دے۔ اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا کی ہے، اللہ اس کی اتنی فیور فرما رہے ہیں۔ یہ اور بڑی ہوئی، بیوی بن گئی، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوا دیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم اس بیوی کے ساتھ بہت محبت سے رہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود براہ راست سفارش فرمائی وعاشروہن بالمعروف، خاوندو بیویوں کے ساتھ بہت محبت کی زندگی گزارنا۔ یہ اور بڑی ہوئی، ماں بن گئی، اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اللہ کے احسانات کو تو دیکھے، قدم قدم پہ اللہ نے اس کا کتنا ساتھ دیا، اور یہ اتنی نمک حرام بن گئی، اتنی احسان فراموش بن گئی۔ آج جب اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرما دی، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ٹی وی سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ سے فرصت نہیں، سیل فون کی مصیبت سے فرصت نہیں۔ یہ آزاد پھر رہی ہے، سر سینے کو کھولے ہوئے، یہ مالک کے حکموں کو توڑتی ہے، دندناتی پھرتی ہے۔ کیا یہ سمجھتی ہے اللہ اس کو سکھ کا سانس لینے دیں گے؟ اللہ بھی بڑے حکیم ہیں، وہ خاوند کے دل سے محبت کو نکال دیتے ہیں۔ نیک دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتی ہے، دنیا جہان کے لیپ اپنے چہرے پہ لگا لیتی ہے، مگر خاوند کی ایک آنکھ محبت والی نظر اس کو نہیں آتی، روتے رہ جاتی ہے، سسکیاں لے رہی ہوتی ہے، بستر میں پڑے رو رہی ہوتی ہے، تکیے بھیگ جاتے ہیں۔ کاش تو زندگی کی حقیقت کو سمجھتی، جس در کو تو نے چھوڑا اس کو چھوڑ کے تجھے محبتیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کا، اور اس طریقے کا نام شریعت ہے، سنت کی اتباع ہے۔ آج دل میں یہ عہد کر لیجئے پروردگار، ہم نے آپ کے دین کو کھلونا بنائے رکھا، ہم نے استہزاء کیا عملوں کے ساتھ جو شریعت والے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے موڈ سکوڈ بن کے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ ہم بھولے رہے، ہم نے بے وفائی کی اس پروردگار کے ساتھ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ میرے مالک، میں آج اپنے اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں،
عہد کرتی ہوں آج کے بعد آپ کی فرما بردار بندی بنوں گی، نمازیں بھی پڑھوں گی، پردہ بھی کروں گی، سچ بھی بولوں گی، غیبت سے بھی بچوں گی، غیر محرم مرد سے بچ کر دکھاؤں گی، میں پرہیزگار بنوں گی۔ جب تم طیبہ بنو گے، رب کریم کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اگر تم خباثت والے کام کرو گی تو رب کریم نے تو پہلے ہی بتلا دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہمارے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گھروں میں محبتیں واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم، آپ کا آپ کے کرم کا واسطہ، اے حلیم، آپ کا آپ کے حلم کا واسطہ،
یا غفور آپ کا آپ کی غفوریت کا واسطہ رب کریم ہماری مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ میں اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ آپ نے ہمیں اشرف المخلوق میں پیدا فرمایا. رب کریم جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنی مخلوق اس دنیا میں پیدا ہوئی تھی. کوئی نالی کے کیڑے کی شکل میں پیدا ہوئی, کوئی سانپ اور بچھو کی شکل میں پیدا ہوئی, کوئی کتے اور بلی اور خنزیر کی شکل میں پیدا ہوئی. یا اللہ اگر آپ ان میں شمار فرما دیتے تو کوئی آپ کا کیا بگاڑ لیتا, لیکن میرے مالک آپ کی رحمت نے گوارا نہ کیا. آپ نے ہمیں اشرف المخلوق میں منتخب فرمایا. رب کریم جس دن ہم اپنی ماں کی گود میں جنم لیے رب کریم اس دن نہ جانے کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے. کوئی کافر اور مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا, کوئی یہودی اور عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا. کہ اللہ آپ نے کتنا کرم فرمایا, بن مانگے آپ نے مومن ماں کی گود نصیب فرمائی. کہ اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر اگر قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس نعمت عظما کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جب آپ نے بن مانگے اتنی عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا. یا اللہ ہم بے ہوش تھے, آپ نے ہمارے لیے سعادت منتخب فرما دی. یا اللہ اب ہوش سنبھالا ہے. یا اللہ اب کچھ بڑے ہوئے ہیں. رب کریم ہوش آنے کے بعد رب کریم بے ہوشی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہوش ملنے کے بعد بے ہوشی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرمائیے. اے رب کریم, اے پیارے رب, آنکھیں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی, اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ سونے کی لذت تو بہت لی, اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ کہے لگانے کی لذت تو بہت لی, اب آپ کی یاد میں تڑپنے اور رونے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, اے کریم رب, اے پیارے رب, اے سونے رب, جمعہ یا اللہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. یا اللہ جمعۃ الوداع ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو رخصت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بری زندگی کا خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نیکی اور طاعت بری زندگی عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. رب کریم 8-9 دن سے یہ قافلہ آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم نے آپ کے دربار پہ یا اللہ دھرنا دے رکھا ہے. رب کریم آپ کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یا اللہ مشرق و مغرب سے شمال و جنوب سے آئے ہیں. یا اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ بیماریوں کے ساتھ آئے ہیں. یا اللہ پریشانیوں کے ساتھ آئے ہیں. یا اللہ کمزوریوں کے ساتھ آئے ہیں. یا اللہ دکھی دلوں کو لے کر آئے ہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے. پیارے رب آپ راضی ہو جائیے. پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ جی آپ راضی ہو جائیے. یا اللہ اتنا بڑا خواتین کا مجمع یا اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے. یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے, نہ جانے کون کتنی ٹوٹی ہوئی ہوگی. رب کریم مہربانی کر دیجیے. یا اللہ اسی کو بہانہ بنا کے قبول فرما لیجیے. یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجیے. یا اللہ زندگی کا قیمتی حصہ آپ کی نافرمانی میں گزر گیا, اب نہیں پتا زندگی کے کتنے دن بچے ہیں. یا اللہ جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں, یہ جو گزر گئے وہ زیادہ تھے. اللہ جی لگتا تو یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر کے جو دن بچے ہیں وہ تھوڑے رہ گئے, اور جو زندگی کے دن گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے. یا اللہ تلافی مفاد بھی کرنی ہے اور حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے. یا اللہ ناممکن ہے. رب کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے, اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. پیارے اللہ, یا اللہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہاتھوں سے نکل گیا اور کوئی گناہ ہم ایسا نہ کر سکے, کوئی نیکی ایسی نہ کر سکے یا اللہ جو ہماری مغفرت کا بہانہ بن سکے. پیارے اللہ آپ کو تو اجتماعیت کے ساتھ عمل کرنا, نیک عمل کرنا پسند ہے. یا اللہ ہماری اجتماعیت کو قبول فرما لیجیے. اللہ جی دیکھ لیجیے نا, اللہ نیکوکار بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, آپ کے محبوب بندے بھی ہیں. پیارے اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو قبول کر لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ لاج رکھ لیجیے. اللہ جی لاج رکھ لیجیے. اللہ جی لاج رکھ لیجیے. اللہ مغفرت فرما دیجیے. مغفرت فرما دیجیے. اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے. رب کریم اپنی بہت ساری خواہشات اور تمناؤں پر بریک لگا کے آپ کے گھر میں ایک ہفتے سے ٹھہرے ہوئے ہیں. یا اللہ 9 دن پورے ہونے جا رہے ہیں. رب کریم یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول کر لیجیے. یا اللہ
ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اللہ جی، دے دیجیے رب کریم۔ بچہ ماں سے محبتوں کے ساتھ کہتا ہے امی دے دو، ابو دے دو، تو باپ زیادہ تڑپایا نہیں کرتا، زیادہ اس کو محروم نہیں رکھا کرتا، دے کر خوش ہو جایا کرتا ہے کہ اللہ میں اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو دے دیجیے رب کریم، دے دیجیے۔ اور ہمیں یقین ہے پیارے اللہ، آپ ہی نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کہ اللہ یقیناً آپ نے دے دیا، کہ اللہ میں اس کا احساس نہیں ہے، اب رب کریم اس کا احساس بھی دے دیجیے۔ کہ اللہ ہم نے آپ سے تقویٰ مانگا، ہم نے آپ سے آپ کا قرب مانگا، ہم نے آپ کا احسان مانگا، یا اللہ رب کریم آپ سے حضوری مانگی، یقیناً آپ نے سب کچھ دے دی، یا اللہ یہ سب نعمت عطا فرما دی، لیکن اللہ ان کا احساس نہیں رہا، رب کریم احساس بھی دے دیجیے، یا اللہ مقام احسان عطا فرما دیجیے، یا اللہ ملکہ یادداشت عطا فرما دیجیے، یا اللہ حضوری والی ہر دم کی کیفیت عطا فرما دیجیے، غفلت بری زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اس رمضان مبارک کی عبادت جو آپ نے ہم سے کروائی ہے، یا اللہ ہم آپ کا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ ہماری بس کی بات نہیں تھی، یہاں تک آنا ہمارے اختیار کی بات نہیں تھی، یا اللہ ہم آئے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہے، رب کریم ہم بلائے ہوئے مہمان ہیں، رب کریم ہم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، دنیا کے سخیوں کو دیکھا، جب وہ اپنے دربار میں کسی کو بلاتے ہیں تو رخصتی کے وقت خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو بھر دیتے ہیں، ان کی جیبوں کو بھر دیتے ہیں۔ یا اللہ رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، یا اللہ دل کو محبتوں سے بھر دیجیے، الفتوں سے بھر دیجیے، یا اللہ دل کو تقوی سے بھر دیجیے، یا اللہ دماغ کو معرفت کے نور سے بھر دیجیے، اللہ دماغ کو معرفت کے نور سے بھر دیجیے، اور دل کو اپنی محبت کے نور سے بھر دیجیے، اور پورے جسم کو سنتوں کے نور سے سجا دیجیے، معرفت کے نور سے جگمگا دیجیے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجیے، اللہ جی مہربانی فرما دی، اللہ مہربانی فرما دی، اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ سائل کا حق ہوا کرتا ہے، آپ ہی نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکیے نہیں، ڈانٹیے نہیں، اس کا حق ہوا کرتا ہے۔ کہ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اللہ جی مان لیجئے، اللہ جی سن لیجئے، اللہ جی عطا فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع میں جن لوگوں کی جو دلی تمنائیں ہیں، یا اللہ جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، یا اللہ ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر معتکفین کی خدمت کرتی رہیں، روٹیاں بھیجتی رہیں، کھانے پکا کے بھیجتی رہیں، یا اللہ ان کو اپنی شاہ نشان بدلہ عطا فرما، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی دلی تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھائے جاتے ہیں، اور مراکز دعوت تبلیغ کی پوری حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔